انسان کیا جانے، حقیقت یہ ہے بس اللہ ان کا مرتبہ جانے۔ نہ ہوتے آپ اگر پیدا، نہ پیدا یہ جہاں ہوتا، نہ پھولوں سے جمی سجتی نہ روشن آسماں ہوتا۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے انداز ابھی کوئی، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے انداز ابھی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورت ہے ان سا ہنسی کوئی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج جو ہے بڑی خوشی کا دن ہے، چونکہ عید کا معنی، بقرعید کے معنی خوشی کے ہیں۔ چونکہ سال کے تہوار آتے ہیں، یہاں ان تہواروں کے اندر آپ کو اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، نبی کی شان بتائی جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں کسی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر اخلاص کتنا ہے۔ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو دکھلائے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو بھی عمل نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے یوں کہیں گے، بڑا کہیں گے، اللہ ایسی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو بھی عمل کرنے کی توفیق دے وہ اپنی رضا کے مطابق دے۔ تو محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت میں 90 سال کی عمر میں جو لڑکا دیا ہے وہ کن کوششوں اور محنتوں سے ملا؟ محترم سامعین، جب کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی اور سوال کر دیا۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ دیکھو، اولاد مانگنا سیکھو تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو۔ اے اللہ ایسا لڑکا عطا فرما جو ماں باپ کا کہنا مانے، ماں باپ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، سب کی عزت کرے، سب کی قدر کرے، نافرمان نہ ہو۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی نیک لڑکے کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بردبار، نیک مزاج، نرم مزاج لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو پیدا فرما دیا۔ عزیزو، جب وہ بچپن کی حالت میں ہے، بعض روایت میں 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا حکم ہو گیا کہ ابراہیم ہمارا حکم ہے اپنے اس پیارے بیٹے کو اور اپنی پیاری بیوی کو اجاڑ بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہاجرہ جو ہم سب کی ماں ہے وہ بٹھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا اسماعیل بٹھایا اور چل دیے۔ چلتے رہے، اونٹنی یہاں بیٹھی تھی جہاں بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، دامن کہتے ہیں کرتے کے پلے کو،
کہ کہا کہ ہمیں یہاں اجاڑ میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اجاڑ ہے یہاں، درندے ہیں یہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے۔ وہ اتنا سننا تھا، میں قربان جاؤں مائی ہاجرہ کے جب اللہ کا نام آیا تو یوں کہا واللہ لا اجیع، واللہ لا اجیع، واللہ لا اجیع۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کا یہی حکم ہے اللہ ہمیں جائے نہیں کرے گا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے اللہ ہمیں جائے نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کا یہی حکم ہے اللہ ہمیں جائے نہیں کرے گا، یہ یقین تھا۔ اور یقینوں پر صبر ملا کرتا ہے، یقینوں پر پھل ملتا ہے۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے، آخر بیوی ہے، بڑھاپے کی حالت میں اکلوتا پیارا چاند سا بیٹا ہے، یاد آ گیا۔ راستے میں اونٹنی روکی اور پھر جھولی پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے، دعا مانگے تو کس کے سامنے مانگے۔ وہ مالک حقیقی جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جو پوری کائنات کی خیر خبر کے لیے لے رہا ہے، جو پوری کائنات پر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے، اب جھولی پھیلائی اللہ کے سامنے اور یوں کہا جس طرح کسی شاعر نے نقل کیا ہے، اے میرے معبود رب ذوالجلال، چھوڑتا ہوں اس جگہ اہل و عیال۔ اے اللہ میں اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہے یہاں کھیتی نہ آبادی کہیں، ہے تیری ساری یہاں چٹیل زمین۔ اے اللہ نہ یہاں کھیتی ہے نہ آبادی ہے، چٹیل زمین ہے، اجاڑ ہے، جہاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غیب سے وہ روزیاں ان کو عطا، باغ میں وہ کہ یہاں جلدی لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی یہاں غیب سے روزیاں آن کر اے حاضرہ کچھ ہے خبر، روا کرا گی عمر بھر پیٹا کرا گی اپنا سر، لے گیا کہ باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو نے اسماعیل کو بھیجا ہے مرنے کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بھی عورت ہے کتنی ہمت والی، کہا کہیں باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ایسا کہیں تاریخ میں لکھا ہے؟ نو کہ ہاں اس کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ بس جب اتنا سنا کہا کہ معلوم ہوتا تو شیطان ہے، کہا شیطان تو جا وہاں میرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے، گھر آ کے مجھے ذبح کر دے تو میری خوش قسمتی ہے، سعادت ہے۔ شیطان بھاگ گیا۔ آخرکار میرے بھائیوں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دی، ہاتھ پاؤں باندھے قبلے کی طرف منہ کیا، چھری چلا دی۔ اب چھری نہیں چلتی میرے عزیزو، چھری نہیں چل رہی ہے، بار بار اس کو تیز کرتے ہیں، دھار تیز کرتے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ جب چھری نہ چلی اس کو زور سے پھینکا تو آپ کو معلوم ہے یہ چھری ٹڈی اور مچھلی کے جا کر لگی ہے۔ کس کے؟ ٹڈی اور مچھلی کو ذبح کر دیا اللہ نے، اللہ کا نام لے کر چھری جو پھینکی ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے مچھلی کے لیے ذبح شرعی نہیں ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ ذبح کری جائے۔ کوئی دیکھو گا آپ تک ذبح کر تو کیوں نہ دیکھا، اس کے جان نہیں ہے تھا، ہر چیزوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے ذبح ہو چکی ہے، یہ ٹڈی جس کو ادائیتی کہتے ہیں، ایک مچھلی۔ خیر جب چھری کو پھینکا تو چھری بول اٹھی، جب چھری بولی کہ اے پیارے خلیل کس لیے کرتا ہے تو مجھ کو جلیل، آتش نمرود کیوں ٹھنڈی ہوئی، پھر نہ وہ تو آپ کا کچھ کر سکی۔ اے ابراہیم نمرود نے آپ کو ایسی آگ میں ڈالا تھا میلوں تک کے پرندے گھن گھن کر گر رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ آگ آپ کا ایک روم تک نہیں جلا سکی۔
تو میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر یہ رونگٹا نہیں کاٹ سکتی اسماعیل کا۔ تو محترم دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے، جتنے بھی نبی آئے سب کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیے۔ غزوہ بدر میں 70,000 فرشتے بھیجے مدد کے لیے، لیکن یہ ایک واحد نبی ہے جس کی مدد اللہ نے ڈائریکٹ کی ہے، اور آپ کو ہی حکم فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، باغ بن جا۔ آگ باغ بن گئی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم کیا خبردار ایک روح نہ جل جائے میرا ابراہیم کا، آنکھ لطف کویس را اظہار کرد با خلیل اسنار را گلجار کرد۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کو ظاہر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ آگ جلانے میں اللہ کی محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج، پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج، گرجے کے ہر چیز نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج، بڑے یقین بن جائے ہمارا۔ تو محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام پھر چھری کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو جنت سے دمبا آ گیا، دمبا۔ میرے بھائیوں، وہ دمبا ذبح ہوا، وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور اسماعیل السلام کو اللہ نے شہید کر دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دین کی محنت کرنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو۔ اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دیا، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، بیٹے کی جان بھی بچی، قربانی بھی قبول ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں غور کرو، یہ اتنا بڑا عمل جو قیامت تک چلے گا، یہ کس قربانیوں سے محنتوں سے آیا؟ میرے محترم دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، واپس بیٹھ ہو تھوڑا، تو پھر بغیر اسماعیل کی رائے سے یہ کام نہیں چلتا۔ اب رائے لے رہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام سے، جس کو قرآن کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں بارہا خواب دیکھ چکا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اردو شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، رب کا دل اے میرے ننھے سے پسر، خواب میں آیا ہے تو مجھ کو نظر، اب بتا تو سوچ کر جلدی مجھے، تیرا دل کیا رائے دیتا ہے تجھے؟ بیٹے کیا رائے تیری؟ اللہ کا حکم ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، لیکن دعا اس وقت فرما بردار بیٹے کی مانگی تھی۔ غور کرو، جو ماں باپ کا کہنا مانے، ایسا نرم مزاج بیٹا، اس کی قبول ہوئی، بیٹا ہو تو ایسا ہو، تو کیا جواب دیا جس کو قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا بجان اس کام کو کر گزر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، دیکھو قربانی قبول ہوئی، جان بھی بچی، قبول بھی ہوئی۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کی اس کوٹھڑی میں اخلاص ہے یا نام و نمود اور ریا گھمنڈ ہے؟ اللہ اس اندھیری کوٹھڑی کو دیکھتے ہیں، اندر کی کو، اور اللہ فرماتے ہیں پارہ 29واں سورہ ملک کی پہلی رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
انہو علیم بذات الصدور۔ او میرے بندو، چاہے اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، میں تو تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہوں، جسے تم سوچ رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ عزیزو دوستو، قربانی میں اخلاص تھا۔ اب یہ قربانی، اس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، میرے محبوب، تیرے امت کا فرض جو بھی قربانی کرے گا اس کے لیے جنت کے فیصلے میں آسمان پر کروں گا۔ شمع رسالت کے پروانوں نے دریافت فرمایا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے جو بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابھی یہ قربانی کے جانور کا خون جو ذبح کیا جا رہا ہے ابھی زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے اللہ ان حصے داروں کی، ان قربانی کرنے والوں کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جتنے جانور کے بدن پر بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام آباد دیتے ہیں۔ عزیزو دوستو، ہماری اور پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے پاک دین کی محنت میں رکھی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت میں رکھی ہے۔ عزیزو، اگر دعوت و تبلیغ نہ ہوتی، یقین جانو نہ گھر گھر میں عالم اور حافظ ہوتے اور نہ اتنے حجاج و کرام حج کے لیے جاتے۔ آج اپنے شوق سے حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حج کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، یوں فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور حاجی اب گھر کی طرف ایسا چلا جا جیسے ماں کے پیٹ سے حاجی ہوا۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور جب حاجی اپنے گھر پہ آ جاتا ہے 40 اپنے مقام پر اپنے گھر پر قبول ہوتی ہے۔ وہ اس سرزمین پر گیا ہے جس سرزمین پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے ہیں، کہ وہ سرزمین پر گیا ہے جس سرزمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی اور یوں کہا جاتا تھا، او بلال، یا تو اس حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جا اور یا محمد کا انکار کر دے۔ میرے عزیزوں، یہ قربانیاں دی ہے جو ہم تک دین آیا ہے۔ اللہ پوری روئے زمین کے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے ایک ایک ارکان کو صحیح معنی میں ادا کر کے ان کے گھر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بھائی یہ پوری دنیا میں دین کہاں سے پھیلا ہے؟ بولو، مدینہ سے۔ ماشاءاللہ صحیح بتائے، پوری دنیا میں دین مدینے سے پھیلا ہے۔ اور بولو بھائی، ہمارے نبی پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ اور دین مدینہ سے پھیلو، ہماری عقل کے مطابق یہ دین مکہ سے ہی پھیلنا چاہیے جہاں پیدا ہوئے۔ کیوں نہیں پھیلا؟ کیوں کا جواب، مکہ والوں نے ناقدری کی، مکہ والوں نے ناقدری کی۔ اس سورج سے چہرے والے پوری کائنات کا نبی بنا کے جو بھیجا اللہ نے، اس کو مکہ سے ہی نکال دیا، مکہ سے ہی نکال دیا۔ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ کافر یوں کہا کرتے تھے قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن اللہ سنانے پر آئے تو ان کی نسلوں میں قرآن کو اتار دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، مکہ والوں نے نکالا، ناقدری کی، اور جب مدینہ گئے مکہ سے پورا مدینہ استقبال کے لیے باہر آ گیا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں انصار کی اشعار پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا ما دعا للہ دائی وجب الشکر علینا جیت بالامر المطائی۔ آج 14ویں کا چاند
مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف طلوع ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، اور وہ ایسا چاند ہے جس کی بات کا ماننا واجب ہے۔ اب میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اب اونٹنی کی نکیل کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے۔ اب جس طرح کسی گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی حضرت جی کی دعوت کی ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر دعوت ہو جائے، ہوتے ہے کہ نہیں؟ اب اونٹنی کی نکیل کو کھینچ رہے، غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا مہمان ایک پورا مدینہ، ایسا کرو اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، جس کے دروازے کے سامنے یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ عجیب واقعہ۔ فرمایا وہاں ایک صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے 3 دن سے پھاکے جا رہے تھے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا اللہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا، تیرے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، قربانیاں دیتا، خدمت کرتا، کیا کروں گھر پہ خود ہی 3 دن سے پھاکے ہیں۔ اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا، اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اٹھی ایک روز آواز ہے بلند اللہ اکبر کی، اٹھی ایک روز آواز ہے بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، رکی ایک بار کی ناکاب حکم حضرت باری، رکی ایک بار کی ناکاب حکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ابو ایوب انصاری گھر قیام فرمایا۔ تو عرض میں کر رہا ہوں اللہ تعالی ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور میرے عزیزوں مسجدوں کو نمازیوں سے آباد رکھو، تعلیم میں جڑو، اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے 3 دن کے لیے جاؤ، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی قیمت کتنی ہے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ بھائی قربانیوں میں اخلاص تب آئے گا جب دل کے فکروں سے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قربان جاؤں دکانیں پڑنے والوں کے، یہاں عیدگاہ نہیں تھا، جب سے گام پسا عیدگاہ نہیں تھا، یہ پورا گام گوا ہے، لیکن چند نوجوانوں کا فکر اور پورے اطراف کے لوگ اور پورا گام ملائی اور پاس کے گام، ان سب کی قربانیاں آج عیدگاہ بن گیا۔ خدا ان کے گھر خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ان کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو عرض میں کر رہا تھا ایک بات عرض کر کے بات ختم ہو رہی، بھائی اتنی قربانی اور دے دو 2-4 منٹ کی۔ دیکھو ایک شخص، سنو غور سے، بالکل چند منٹ آنکھ میچ کے تقریر کرے ہوئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور جب کھولے آنکھ جب پوری تقریر ہو جاوے، پورا مجمع ہے۔ اب اس نے آنکھ میچ کے تقریر شروع کری، 1 گھنٹہ بعد آنکھ کھولی تو بالکل صاف میدان، کوئی بچہ نہ، صرف ایک شخص بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھا، سارے بھاگ گئے۔ اب یہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کم سے کم میری تقریر ایک نے تو سنی۔ ای کھڑا ہوئی ہو مولوی صاحب، خدا کی قسم میں تقریرن کے لیے نہیں رکا ہوں، بلکہ میری چادر تیرے نیچے بچھی پڑی ہے، اگر یوں نہ ہوتی تو ان سے پہلے گولی گیٹ میں بھی ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں چادر کی وجہ سے رکا ہو تو ماشاءاللہ آپ تو سچ بات تقریرن کی وجہ سے رکو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی مثال چادر سے نہیں دے رہا میں،
نو کہیں میں پہلے گولی ہو لیکن صوبیہ پر کیا کروں میری مجبوری ہے میں چادر کی وجہ سے کو پڑھوں خیر میرے عزیزوں خدا آپ کی قربانی کو قبول فرمائے یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے یہ پسینہ خدا کے ہاں گواہی دیں گے کہ دین کی خاطر عیدگاہ میں ایک گھنٹہ ایک پسینہ بہائے خدا آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے